اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز نمبر 6، لا یحب اللہ، لا یحب اللہ جہر بالسوء من القول الا ما ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النساء، آیت نمبر 148۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا، حالانکہ سزا دینے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیں، اب یہ بدگوئی پر جہر کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کو ظاہر کر دینا، کسی بھی چیز کو بیان کرنا۔ اب دیکھیں، بہت ساری اس کے اندر کیٹیگریز آتی ہیں، اس کو تھوڑا تھوڑا لے کر چلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی اپنے بھی کوئی، اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ اور اگر ہم ہی خود بیان کر دیتے ہیں کسی کو اپنے گناہوں کو کہ ہم نے یہ کیا، فلاں گناہ کیا، یہ کیا، یا گناہ بول کے نہیں، ہم اپنے آپ کو ایک وہ سمجھ کے بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے اتنا بہادری کا کام کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کے اوپر وہ جن لوگوں کو آپ نے مطلب بیان کر دی ان باتوں کو، تو وہ گواہ بن جاتے ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل کریں گے، جب عدل کریں گے تو وہ لوگ آپ کے خلاف گواہ بنیں گے کہ اللہ اس گناہ پر اس کو کیوں نہیں سزا دی جا رہی جبکہ اس نے خود ہمیں بتایا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان گناہوں کی پردہ پوشی کر دیتے ہیں اگر خلوت میں ہو جائے کوئی گناہ، اور پھر ہم اس پر توبہ کر لیں، پشیمان ہو جائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹانے پر بھی قادر ہیں۔ لیکن اگر جب ہم ان کو بیان کر دیتے ہیں دوسروں کو تو پھر وہ اس کے خلاف ہم خود اپنے لیے گواہ مطلب بنا لیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ دوسروں کے گناہوں کو، دوسروں کی مطلب برائیوں کو بھی ظاہر نہیں کرنا ہے، دوسروں کے عیب کو پوشیدہ رکھنا ہے، کیونکہ جو دوسروں کے عیب کو پوشیدہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس کے عیب کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ تیسری بات اس میں یہ آ گئی کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرتا ہے، فار ایگزامپل اگر کسی نے، کوئی ظالم ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، تو اگر اس کو مطلم اس سے کچھ اس معاملے کو سارٹ کرنا ہے یا صلح کرنی ہے یا کوئی کسی طریقے سے اس سے بچنا ہے، تو پھر اس کی ظالمانہ روش کا کسی سے مطلب بیان کر کے اس کی مدد لی جا سکتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی حاکم ہے یا کوئی رشوت لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اب ایسے تو ہم نے گناہوں کی پردہ پوشی کرنی ہے، جیسے کوئی کسی کے اوپر بہت ظلم کر رہا ہے، کوئی شوہر ہے جو بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے بہت زیادہ، مطلب فزیکل ٹارچر کرتا ہے، تو اب وہ عورت کیا ہے، اب اپنے لیے وہ پہلے تو اگر برداشت کر سکتے تو کر لے، اگر نہیں تو پھر وہ اپنے گھر والوں کو بتائے گی کہ یہ اس کے ظالمانہ رویے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں کسی کے گناہوں کو بتایا جا سکتا ہے جس صورت میں کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو۔ ادروائز دوسروں کے گناہ جو ہم پر اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں تو ان گناہوں کی پردہ پوشی کرنا چاہیے۔ اور اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے، تو جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کر لے تو وہ بھی کیا کرے، اپنے ہو چاہے دوسروں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اب تفریق وہی ہوتا ہے یعنی کہ ایک نبی کو ماننا اور ایک نبی کو چھوڑ دینا، یا کسی بھی ایک نبی کو، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء گزر چکے ہیں، ان میں سے ایک کا انکار بھی تمام نبیوں کا اور تمام مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی انکار ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، نبیوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی۔ بخلاف اس کے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ نا، نبی ایک کے بعد ایک آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ اگر جو نبی پہلے آ رہا ہے اور وہ امت اس کی فالوور ہے، جیسے ہی دوسرا نبی آ جائے گا تو اس نبی
کو ماننا ہوگا, مطلب ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہوگا, اور وہ جو پچھلے نبی ہیں وہ بھی آگے آنے والے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے. ٹھیک ہے, تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, خاتم النبیین ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آ گئے, اگر کوئی نبی اس شریعت میں بھیجا جاتا تو اس نبی کو بھی کیا کرنا ہوتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنی ہوتی. تو دیکھیں آخری دور میں عیسیٰ علیہ السلام, چونکہ وہ پہلے ہی گزر چکے تھے, تو پچھلی امت کے نبی ہیں, وہ جب آخری دور میں آئیں گے, دوبارہ سے مبعوث کیے جائیں گے, تو ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی پریچ کرنا ہوگا, نہ کہ وہ اپنی عیسائیت کو پریچ کریں گے. عیسائیت تو خیر نہیں, مطلب وہ اپنے دین کو نہیں پریچ کریں گے بلکہ اس دین کی تبلیغ کریں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کر دو, تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں. اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو, اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر ایک بجلی ٹوٹ پڑی. پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا, حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا, یعنی تورات, اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کے اطاعت کا عہد لیا, یعنی باقاعدہ طور پہاڑ کو ان کے سروں پر بلند کر دیا گیا, فرشتے لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر تم ان احکامات کو نہیں مانو گے تو تم پر یہ پہاڑ گرا دیا جائے گا. ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو جا. اب وہ تمام جو باتیں جو مطلب فیورز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کیے تھے, یعنی بنی اسرائیل پر, وہ یہاں پر سب کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اتنے سارے معجزات دیکھے انہوں نے, اتنے سارے مطلب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے بھی معجزات ہوتے ہوئے دیکھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ان کے اوپر پہاڑ جیسی مطلب وہ کھڑے کر دیے, یہاں تک کہ ان کے سامنے سمندر بھی پھٹ گیا تھا. تب بھی یہ کتنے نافرمان تھے کہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے. ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو. سبت کا قانون یعنی کوئی مچھلی سیٹرڈے کے دن نہ پکڑو بلکہ عبادت کرو, تو انہوں نے وہ قانون بھی توڑ دیا اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا. آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیا. انہوں نے زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, عزیر علیہ السلام, بہت سے نبی جن کا بیان بھی نہیں کیا گیا, ان کو بھی انہوں نے قتل کیا. اور یہاں تک کہ کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں, حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے, اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگا دیا. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یہ لوگ جو مشرکان مکہ ہیں یہ مطالبے کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ معجزہ دکھا دو, اللہ کو نازل مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادلوں کے سائے میں نازل ہو جائیں, یا پھر فرشتے آ جائیں, یا پھر ہمارے کتاب ہم پر نازل کر دی جائے, یا کوئی فرشتہ ہم سے آ کے ڈائریکٹ کلام کرے تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لے آئیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہی میں سے کچھ لوگ پہلے گزر چکے ہیں بنی اسرائیل میں, یہ ان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ان کو بھی معجزات دکھائے گئے تھے. سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کر دیا تھا, انکار کر دیا تھا, اور انہوں نے نبیوں کو قتل کیا اور پاک باز عورتوں پہ تہمت لگائی, جیسے کہ مریم علیہ السلام پر انہوں نے بڑا بہتان لگایا, نعوذ باللہ ان کے اوپر زنا کا الزام لگا دیا. پھر اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا, حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا, یا بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلافات کیے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں, ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے, محض گمان ہی کی پیروی کر رہے ہیں. انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کی کسی نے مخبری کی تھی جو کہ ان کا ڈسائپل بن کر گھوما کرتا تھا, ان کے مطلب حواریوں میں بن کر مل کر رہا کرتا تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام اس نے یہ کہا تھا کہ جو وہاں کی جو مطلب جب عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت کو یعنی کہ انجیل کی تعلیمات دے رہے تھے, تو اس شخص نے جب لوگوں نے مطلب جو وہاں کی جو حکومت تھی
انہوں نے کہا کہ یہ کون سا نیا دین پھیلنا شروع ہو گیا ہے، تو جو اس دین کے پھیلانے والے کو پکڑ کر لائے گا تو اس کو انعامات دیے جائیں گے۔ تو وہ جو شخص تھا، ان میں مطلب 12 حواری ایسے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے وفادار تھے، اور ایک شخص ایسا تھا جو مطلب ان کا مطلب مخبر بن گیا، اور اس نے کہا کہ میں خبر دوں گا، اور وہ جو تھا ایک فوج کو، ایک آرمی کو لے کر آیا سیولز میں، تو وہ سارے آ گئے، اور اس نے کہا کہ جب میں کہوں گا سردار، تو تم ان کو پکڑ لینا، وہی عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ اس دور میں کسی نے دیکھا تو نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ اپنے حجرے میں رہ کر عبادتیں کیا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ نا جب میں کہوں گا کہ یہ سردار، تو تم ان کو پکڑ لینا اور ان کو جکڑ کر لے جانا۔ اب ہوا یہ کہ وہ شخص جب اندر گیا حجرے میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو عیسیٰ علیہ السلام تو وہاں موجود نہیں تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اوپر کی جانب، پورے مطلب وجود کے ساتھ، صرف باڈی مطلب روح نہیں اٹھائی گئی، باقاعدہ پورا جسم کے ساتھ اٹھا لیا گیا۔ اسی لیے ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام اپنی عمر اصل پوری نہیں کر چکے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری وقت میں ان کو دوبارہ سے مبعوث کریں گے۔ اب جب یہ یہاں سے اندر گیا، اندر سے جب باہر آیا، تو اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی۔ اب جب یہ باہر نکلتا ہے تو جو دوسرے حواری تھے، انہوں نے اس کو سردار کہہ دیا۔ اب جب یہ سردار سنتے ہی سارے جو لوگ تھے، آرمی والے آئے ہوئے تھے، جو مطلب وہاں کی جو پولیس تھی، تو وہ اس کو پکڑ کر لے گئے۔ یہ چیختا رہا کہ میں نہیں ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کوئی اور ہیں۔ تو لیکن وہ لوگوں نے، جب اتنے سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں، 12 کے 12 جو مطلب صحابی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، تو یہ اس طریقے سے صلیب پر چڑھا دیا گیا، اور ان لوگوں کے لیے یہ معاملہ شبہ والا ہو گیا، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، یعنی کہ صلیب پر چڑھا دیا، لیکن انہوں نے نہ ان کو کروسیفائی کیا، نہ ان کو قتل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے مبعوث کیے جائیں گے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر سارے لوگ جب آخری وقت ہوگا تو اس میں ایمان لے کر آ جائیں گے، چاہے یہود ہو چاہے کرسچن ہو، جو ایمان لانے والے ہیں وہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ غرض ان یہودیوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، یعنی رشوت سے کھا لیتے ہیں، غلط بیان مطلب غلط فیصلے کر کے ان کے مال ہڑپ لیتے ہیں، لوگوں سے مطلب ان لوگوں کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں جو کہ مالدار ہیں، تاکہ ان کے لیے کوئی مال کا مطلب وہ انتظام ہو جائے۔ تو انہوں نے سود کو یہ کہہ دیا تھا کہ سود جو ہے مال کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الاؤ کیا ہے۔ ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی ہیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ اب دیکھیں، جب کسی قوم میں نافرمانی پھیل جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ چیزیں جو حلال ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر حرام کر دی جاتی ہے۔ ان کے اوپر چربی حرام کر دی گئی تھی، جانوروں کی چربی جو کہ ہمارے لیے حلال ہے، ان کے لیے جانوروں کی چربی بھی حرام کر دی گئی تھی۔ اب دیکھیں اس دور میں کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی سجدہ گاہوں کی دروازے بند کروا دیے، کیوں؟ کیونکہ یہ امت نافرمانی میں بڑھ گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسجدیں ہمارے لیے حلال ہے نا، جب لوگوں نے نافرمانیاں کی، جب اس نعمت کی ناقدری کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سے اس نعمت کو اپنے بندوں کے لیے روک دیا۔ تو نعمتیں کب چھن جاتی ہیں؟ جب اس کی ناقدری کی جانے لگتی ہے۔ اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لائے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف نازل کی گئی ہیں اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخرت پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اجر عظیم یعنی کہ جنت میں جگہ عطا کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کو ایک ہی آیت میں اکٹھا کر دیا ہے، تو قرآن میں کم و بیش 25 نبیوں کا ذکر آیا ہے،
اس کے علاوہ بھی بہت سے انبیاء ہیں، تو وہ چیزیں ہمیں نام تو نہیں ملتے لیکن ان کی تعداد احادیث سے ملتی ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے، اب یہاں پر ان کی تفضیل بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے نبیوں کو چنا اور کس کس طریقے سے ان کو کیا چیزیں عطا کی۔ داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم نے کیا ہے، اور جن کا ذکر نہیں کیا ان پر بھی وحی نازل کی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام نے بغیر جبریل علیہ السلام کے واسطے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے، یعنی جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں اور جہنم سے ڈرانے والے ہیں۔ تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ باقی رہے، اور اللہ بہر حال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو اس لیے بھیجا، ان کے ساتھ کتابیں اس لیے بھیجی کہ کل کو کوئی اٹھ کر یہ نہ کہے کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی میسج نہیں آیا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تو ہم کیسے راہ حق پر آ سکتے تھے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں۔ اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے، جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر گئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ یعنی اللہ کی راہ سے روکنا، یعنی اللہ کی مسجدوں سے روکنا۔ انہوں نے 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ لوگوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یعنی اگر بندہ ایمان لے آئے گا تو اس کے حق میں بہتر ہوگی، اس کے لیے خیر خواہی کا باعث ہوگا۔ لیکن جو بندے ایمان نہیں لاتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پوری دنیا بھی اگر نافرمان ہو جائے تو اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بے نیاز ہے ہماری عبادتوں سے بھی، ہمارے سجدوں سے بھی، ہماری دعاؤں سے بھی۔ اگر بندہ دعائیں کرتا ہے، سجدے کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداریاں کرتا ہے تو وہ اس کے حق میں بہتر ہے، نہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اب غلو کس کو کہا جاتا ہے؟ محبت میں حد سے بڑھ جانا۔ یعنی جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی، ان کی محبت میں اس قدر حد سے بڑھ گئی کہ ان کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا بنا دیا۔ کہیں کہیں لوگوں نے خدا ہی بنا دیا، ان کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا بنا دیا، کہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، اور حد سے زیادہ بڑھ گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین میں غلو کرنا یہ ہے کہ کس کی محبت میں حد سے اس طرح بڑھ جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک شروع کر دے۔ ٹھیک ہے، یہی معاملہ کہیں جا کر حضرت علی کے ساتھ بھی ہوا کہ ان کی محبت میں لوگ اس قدر حد سے بڑھ گئے کہ ان کے جو مراتب ہیں ان سے زیادہ ان کو عطا کر دیے گئے۔ اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ علیہ السلام بن مریم، اب دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، صرف واحد ایک عورت کا قرآن میں ذکر آیا ہے، وہ ہے مریم۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام کسی نبی کا نام ایسے ماں کے مطلب والدین کے ذریعے سے نہیں لیا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ بعد میں یہ جو لوگ ہیں یہ کیا کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بیان کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ حجت قائم کر دی کہ عیسیٰ اللہ کے نہیں مریم کے بیٹے ہیں۔ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم، اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا۔ فرمان یعنی کلمہ کن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو کلمہ کن سے پیدا کیا گیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے،
ایک روح جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاک روح پھونکی، اس کے ذریعے سے یہ دونوں پیدا کیے گئے، جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ بس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، یعنی کہ یہ ٹرینٹی والا کانسیپٹ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اور روح القدس جبرائیل امین کیا ہیں، خدا ہیں۔ اور کسی فرقے میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس اور اللہ یہ تین خدا ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں اور یہ لوگ تین خداؤں کو مانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خداؤں کو تین نہ کہو، تین کہنے سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں، یعنی کہ اس کی مخلوقات میں سے ہیں، اس کے کوئی ریلیشن ان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ ساری کی ساری اس کی تخلیقات ہیں، اور ان کی کفالت اور خبر گیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کر دیا اور پھر اس کی تدبیر بھی کرتا ہے، اس کے لیے پلاننگز بھی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ ہر چیز کا وہ مدبر بادشاہ ہے۔ مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات سے مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا، یعنی کہ اس بات کو برا نہیں سمجھا کہ اللہ کا بندہ ہو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے، اور نہ ہی فرشتوں نے اس بات کو آر سمجھا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا، ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن کی پرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی وہاں نہ پائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فرشتے بھی اور تمام نبی بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اور ان کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی اس سے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے۔ تو جب وہ خود اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں، تو تم کیسے ان کو خدائی کا درجہ دے دیتے ہو؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا کہا کہ تکبر کرنے والے ہیں جو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار نہیں کرتے، جو اللہ کے سامنے جھکنے سے اپنے آپ کو آر سمجھتے ہیں اور شرم محسوس کرتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے نبیوں کو اور فرشتوں کو یہ جو مشرکان مکہ تھے، انہوں نے کہا تھا اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں کے ایک طبقے نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جب وہ شرم محسوس نہیں کرتے، تو تم کیوں ان کو خدا کے درجے پر فائز کرتے ہو؟ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ چکی ہے، یعنی قرآن کریم اور سنتیں، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور ان کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنی فضل کے دامن میں لے لے گا، اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ اب نور سے مراد یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن کریم ہے، اور قرآن تو قبر میں بھی نور بنے گا اور ساتھ میں حشر تک کام آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کی سفارش اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول بھی کریں گے۔ اب یہ قرآن جو ہے حجت لک و علیک، لک یعنی کہ آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ علیک یعنی آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو یعنی قرآن کریم کہیں نہ کہیں جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حجت کرے گا۔ اگر ہم اس کے پیروکار ہوں گے، اگر اس کے ماننے والے ہوں گے، اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، تو یہ ہمارے لیے حجت بن جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو قبول کریں گے۔ اسی طرح اگر ہم اس کی تعلیمات کو پیچھے ڈال دیں گے، یعنی ان کے احکامات سے روگردانی کریں گے اور اس سے منہ موڑ لیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حجت کرے گا کہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو قبول کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں
فتوا پوچھتے ہیں. کلالہ کسے کہتے ہیں؟ جن کے والدین بھی نہ ہو اور جس کی اولادیں بھی نہ ہو, اور ان کی جو پراپرٹی جب انہیریٹنس میں جا رہی ہوگی تو ان کا حصہ کس کو ملتا ہے؟ بھائی بہنوں کو, تو اسے کلالہ کہا جاتا ہے. کہو اللہ تمہیں فتوا دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے یا اس کے والدین بھی نہ ہو, یہاں پر وہ مینشن نہیں کیا گیا لیکن والدین بھی نہ ہو تو ہی وہ کلالہ کہلاتا ہے, اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے لطف کلالہ وہ شخص ہے جس کی اولاد نہ ہو اور جس کے والدین بھی نہ ہو, اور اگر صرف اس کی ایک بہن ہوگی تو وہ آدھا حصہ اس میں سے پائے گی, یعنی اس کی پراپرٹی کا آدھا حصہ اس کی بہن کو دیا جائے گا. اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا, یعنی اگر عورت کلالہ ہے, نہ اس کے والدین ہے نہ اس کی اولاد ہے, تو پھر اس کا بھائی اس کا وارث بن جائے گا. اگر میت کے وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 حصے 2/3 کے حقدار ہو جائیں گے. اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا, یعنی مردوں کو جتنا دیا جائے گا ان کا آدھا عورتوں کو دیا جائے گا. اللہ تمہارے لیے احکامات کی توضیح کرتا رہتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب دیکھیں وہاں شروع میں ساری وصیت کی بات آئی, اب پھر اس کے بعد دوسرے احکامات آ گئے, ساری بنی اسرائیل کی بنی اسماعیل کی بات آ گئی, مطلب کرسچینٹی کی یعنی یہود اور نصارہ کے بارے میں آیا. پھر سے اینڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وصیت کی بات کی تاکہ اس کی اہمیت, کوئی بھی چیز اگر تکرار کے ساتھ بار بار بیان کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اہمیت بیان کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ تم یہ جو آگے معاملات آ رہے ہیں تو پھر تم اس میں یہ نہ بھول جانا کہ یہ وصیت جو ہے تمہارے رب نے تم پر فرض کر دی ہے. اور دیکھیں جنرلی کیا ہوتا ہے نا, جب وصیت ہوتی ہے تو انسان والدین کو بھی حصہ دے دیتا ہے, اگر بہت دینے والا ہوا تو والدین کا بھی حصہ نکال دیتا ہے, اولادوں کا بھی نکال دیتا ہے, لیکن بھائی بہنوں کو اس میں سے کچھ نہیں دیا جاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ کلالہ کا ذکر کیا ہے جس میں بھائی بہنوں کا حصہ مقرر کیا گیا ہے. جن کے والدین اور جن کی اولادیں نہ ہو تو ان کے جو بھائی بہن ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ان کے ایئر بنتے ہیں, ان کی پراپرٹی کو انہیریٹ کرتے ہیں. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5. سورہ مائدہ بھی مدنی سورہ ہے, اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اے ایمان والو بندشوں کی پوری پابندی کرو, یعنی وعدوں کو پورا بندش یعنی عقد یعنی کہ جو بھی چیز ہے نا تم نے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرو. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے, یعنی کہ کیٹلز جو ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حلال کر دیا ہے, سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے, لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو, بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اب سب سے پہلی جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی یہاں پر کہ بندشوں کی پابندی کرو, یعنی کہ جو تم نے وعدے کر رکھے ہیں. اب وعدے ہر چیز کو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف عقد کہہ کر اس میں سمیٹ دیا. عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہ کا مطلب ہوتا ہے گانٹھ, یعنی کہ جو کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے, جو کوئی کسی چیز کو وعدہ کر لیا جائے. اب وعدے تو ہر چیز میں ہو جاتے ہیں, جیسے کہ شوہر بیوی کا جو وہ ہے رشتہ, وہ بھی کیا ہے, عقد ہے, یعنی کہ ایک کووننٹ ہے. اسی طرح اگر امپلائر امپلائی کی ریلیشن شپ ہے تو وہ بھی وہاں پر کیا کرتے ہیں, وہاں پر عقد کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں جو بھی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز کے مطابق. پھر جو حکومت ہوتی ہے وہ رعایا سے, اور رعایا جو ہوتی ہے وہ حکومت سے عقد میں ہے. تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو ہر معاملہ جو دنیا کا ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں عقد شامل ہے, یعنی کہ وعدے شامل ہے. اللہ نے فرمایا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو, اور تمہارے لیے مویشیوں کو حلال کیا گیا. مویشی کیٹلز کو کہا جاتا ہے, جو چار پائے ہوتے ہیں اس میں یہ ہے اونٹ, بکریاں, بھیڑ اور گائیں. ان کی جو قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہے. اور فرمایا کہ تمہارے لیے جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے. اب دیکھیں پہلے کی شریعت میں ایسا ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو چیزیں حلال تھی ان کو بتا دیا گیا تھا اور جو حرام ہے ان کو نہیں بتایا گیا تھا. اس شریعت
میں جو چیزیں حرام ہیں ان کو واضح کر دیا گیا. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں پاکیزہ ہیں اور طیب ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہے. تو ہمارے لیے جو حلال کا دائرہ ہے وہ بہت وسیع کر دیا گیا, اور جو حرام چیزیں ہیں وہ بہت کم ہے, تھوڑی سی ہیں, چند ایک ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں بیان کر دی ہیں. حالت احرام میں حلال چیزوں کا بھی تم شکار نہیں کر سکتے. دیکھیں احرام کی جب حالت ہوتی ہے اس میں مویشیوں کو شکار کرنا منع کر دیا گیا ہے, جیسے کہ گائے ہیں, اونٹ ہے, ان کو شکار کرنا منع کیا گیا ہے. اور اگر وہ پانی کا جانور ہے جیسے کہ جو مچھلیاں ہیں ان کو احرام کی حالت میں بھی شکار کیا جا سکتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو. اب دیکھیں خدا شاعر اللہ, شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ شاعر کہا جاتا ہے, اس کا روٹ ورڈ ہے شین عین را. شاعر کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیزیں, ایسی باتیں جو شعور کو بیدار کر دیں, جو دماغ کو کسی طرف لے جائیں اور ہماری انڈرسٹینڈنگ کو بڑھا دیں یا کسی طرف منسوب کر دیں. اب جیسے اللہ کی نشانیاں یعنی وہ چیزیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد آ جائے, جس سے شعور بیدار ہو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزدلفہ کو کیا کہا؟ شاعر اللہ, اللہ کی نشانی. اور بہت ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں سے مطلب وہ کیا ہے, تعویل کیا ہے. تو اللہ کی نشانیاں وہ ہوں گی جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد آ جائے, دماغ میں جو پہلا خیال آئے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد آ جائے, تو وہ ہے شاعر اللہ. تو اللہ نے کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, خدا پرستی کی نشانیوں کو یعنی اللہ کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو. حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کرو. حرام مہینے یعنی کہ رجب, ذی القعدہ, ذی الحج اور محرم, یہ 4 مہینے حرام مہینے جس میں جنگ کرنا حرام ہے, تو اس میں جنگ نہ کرو, اسے اپنے لیے حلال نہ جانو, جنگ کرنے کو حلال نہ جانو. قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو. ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں. اب پہلے کے لوگ جب اپنے جانور قربانی گاہ تک لے کر جایا کرتے تھے تو ان کے گلے میں نشانیاں ڈال دیا کرتے تھے کہ جیسے وہ ہیں قربانی کے جانور, تو ان کے ساتھ کوئی مطلب حد سے بڑھنے کا معاملہ نہ کیا جائے. تو وہ پہچان کے لیے ڈال دیا کرتے تھے, لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جانور قربانی کا ہے تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے. ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں. نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبے کی طرف جا رہے ہیں, یعنی کہ جو لوگ احرام باندھ کر نکل چکے ہیں کعبے کے لیے ان کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ. ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو, یعنی ان جانوروں کا تم شکار کر سکتے ہو جو تمہارے لیے احرام وہ ہیں تو حلال, لیکن احرام کی حالت میں وہ تم پر حرام کر دیے گئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں جو عام اوقات میں حلال ہیں وہ احرام کی حالت میں حرام کر دی گئی. جیسے 3 چیزیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, رفث, جدال اور فسوق, یعنی کہ بے پردہ ہونا اپنے شوہروں اور بیویوں کے سامنے, اور ساتھ میں جدال یعنی کہ گالی گلوچ کرنا, لڑائی کرنا, اور فسوق یعنی کہ گالم گلوچ کرنا. تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں, ویسے بھی حرام ہے تو وہ اس میں حرام کر دی. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مویشیوں کا شکار حلال رکھا ہے, لیکن جب احرام بن جاتا ہے تو حلال کردہ چیزیں بھی اس دوران حرام ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جب تم احرام کھول دو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو, پھر تمہارے لیے شکار کرنا جائز ہے. اور دیکھو کہ ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. تمہیں جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو, اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرو, اس کی سزا بہت سخت ہے. اب یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم بات بتائی ہے آیت نمبر 2 میں, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
جو بھی نیکی کے کام ہے اگر تم کسی کو دیکھو کرتے ہوئے اور اس کی کیا کرو، تم اس میں کوآپریٹ کرو اور لوگوں کو نیکی کے کاموں کی طرف کیا کرو، آمادہ کرو. لیکن جب تم بدی کے کام دیکھو یا کوئی کر رہا ہے یا تم خود بھی اس کاموں میں نہ کوآپریٹ کرو، نہ ان کی مدد کرو اور نہ لوگوں کو اکساؤ کہ وہ برے کام کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا کہ کن کاموں میں ہم نے کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے اور کن کاموں سے ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنا. اگر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی کسی کا حق غصب کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی کی وصیت میں کمی کی جا رہی ہے، لیکن آپ اس مارے چپ ہیں کہ وہ تو ہم سے بڑے ہیں، ہم کیسے ان کے لیے بول سکتے ہیں. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بدی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. وہاں پر آپ آواز اٹھا سکتے ہیں حکمتن، اور جہاں آپ نیکی کے کام دیکھیں تو آپ اس میں کوآپریٹ کریں. اور جو نیکی کے کام ہے اس میں اللہ سبحانہ یعنی کہ بندوں کی مدد کرو. تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا گیا ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے جو قربانی کی جاتی ہے وہ تم پر حرام ہے. وہ جو گلا، اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں پہلے بھی بیان کی تھی، لیکن جانوروں کی مزید کیٹیگری یہاں پر مردار میں اور چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. اس کو الیبوریٹ کیا جا رہا ہے کہ مردار صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ جو اپنی نیچرل ڈیتھ ہو گئی ہو اس کی، تو جو اپنی قدرتی موت مر گیا وہ، اس کے علاوہ بھی مردار کون کون ہے؟ جو گلا گھٹ کر مر گئے ہوں، یا چوٹ کھا کر کوئی جانور مر گیا ہو، یا بلندی سے گر کر مر گیا ہو، یا ٹکر کھا کر مر گیا ہو، یا جسے کسی درندے نے چیر پھاڑ ڈالا ہو، سوائے اس کے کہ جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو. اگر کوئی جانور ہے، اس پر کسی جانور نے حملہ کر دیا دوسرے نے، اور اس کی جان ابھی باقی ہے، تو اسے ذبح کر پھر وہ جو حصہ جس پر حملہ کیا گیا اس کو نکال کر پھینک دیا جائے اور اسے ذبح کر پھر اسے حلال کر لیا جائے، تو وہ الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیوں الاؤڈ ہے کہ ابھی اس کی جان باقی تھی، اور جب ذبح کر دیا گیا تو اس کا سارا گندا خون جو ہے وہ باڈی سے نکل گیا، تو اب وہ ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے کوئی بیماری اور کوئی کسی بھی قسم کی وہ پھیلنے سے مطلب ہم محفوظ رہتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ذبح کا طریقہ بیان کیا ہے اس میں جھٹکے کا گوشت حرام کیا ہے، کہ جو جن جانوروں کو ایک دم جھٹکے سے کٹ کر دیا گیا ہو، ان کی گردنوں پہ چھری چلا دی گئی ہو، اور پھر ان کا